السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعات، قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی ایک آیت پڑھی گئی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ لوگ اس کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہوئے تلاوت کریں تو یہی وہ لوگ ہیں جو کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جو اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پڑھی گئی آیت میں فرمایا گیا کہ جو لوگ تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں یہی لوگ مومن ہیں۔ سوال یہ ہے کہ تلاوت کا حق کیا ہے؟ حق تلاوت یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ صحیح طریقے سے ادا کیے جائیں، جیسا کہ ہم اور آپ سمجھتے ہیں۔ یہ بات کہ تلاوت صرف الفاظ کی صحت کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ قرآن مجید کو اس طرح پڑھے کہ اس کے حلال کو حلال سمجھے اور اس کے حرام کو حرام سمجھے، اور پھر قرآن مجید کی تلاوت بھی ایسے ہی کرے جیسے کہ اللہ نے اتارا ہے، تو سمجھو کہ اس نے تلاوت کا حق ادا کیا۔ اس سے بات سمجھ آئی کہ حق تلاوت میں دو باتیں داخل ہیں۔ پہلی بات، اس کو ویسے پڑھنا جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کو سمجھنا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تشریح بتا رہی ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن مجید دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ قرآن مجید الفاظ اور معانی دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ نہ صرف الفاظ کا نام قرآن ہے اور نہ صرف معانی کا نام قرآن ہے، بلکہ دونوں کے مجموعے کا نام قرآن مجید ہے۔ فقہ کی اصول فقہ کی ایک کتاب ہے نور الانوار، اس میں تعریف لکھی ہوئی ہے کہ القرآن هو النظم والمعانی جمیعا، کہ قرآن وہ کتاب ہے جو الفاظ اور معانی کا مجموعہ ہے۔ تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ دینا ہے کہ قرآن مجید سے قرآن مجید کے الفاظ بھی مقصود اور مطلوب ہیں،
اور اس کے معانی اور مفاہیم اور مطلب بھی مقصود و مطلوب ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں یہی تصور تھا اور یہی فکر تھی کہ قرآن مجید کی جہاں پر وہ صحت تلفظ کے ساتھ، صحت ادائیگی کے ساتھ تلاوت کرنے کا اہتمام کرتے، اسی طریقے سے وہ قرآن مجید کے صحت معانی کو سمجھنے کا بھی اہتمام کرتے اور خود براہ راست نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتے، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد بڑے بڑے صحابہ سے رجوع ہوتے اور پوچھتے کہ بھئی اس آیت کا مطلب کیا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ قرآن مجید میں دونوں مطلوب اور مقصود ہے، الفاظ بھی اور معانی بھی۔ لیکن زمانے کے گزرتے گزرتے یہ بات پیدا ہو گئی کہ کچھ لوگوں نے قرآن مجید کے الفاظ پر خوب توجہ دی اور اس کی صحت ادائیگی پر، اس کے تلفظ پر خوب محنت کی، لیکن معانی اور مطلبوں کے سمجھنے کی طرف توجہ نہ دی۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ بھئی اصل تو قرآن مجید کی فہم ہے، سمجھ ہے، پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، تلاوت سے کیا ہوتا ہے، رٹنے سے کیا ہوتا ہے، اصل تو اس میں جو پیغام دیا گیا، جو بات کہی گئی، جو منشا بتلایا گیا، اس کو سمجھنا ہے۔ تو کچھ لوگ اس طرف چلے گئے کہ قرآن مجید کا مقصود معانی مطلب ہے، لیکن جمہور کی معتدل رائے یہ ہے کہ قرآن مجید الفاظ و معانی دونوں کے مجموعے کا نام ہے، اور قرآن مجید سے مقصود الفاظ بھی ہیں اور پھر اس کے معانی اور مطالب کو سمجھنا بھی ہے تاکہ اس پر عمل کر سکے۔ لہٰذا جہاں پر قرآن مجید نے تلاوت کرنے کا حکم دیا کہ بھئی اس کی تلاوت کرو، وہیں پر قرآن مجید نے قرآن مجید کو سمجھنے کی بھی ترغیب دی۔ آپ نے سن رکھا ہوگا یا پڑھا ہوگا، تو قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا لوگ قرآن مجید میں تدبر نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر قفل ہیں، تالے ہیں۔ کیا معنی ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس آیت میں قرآن مجید کے غور و فکر کرنے اور سمجھنے کا حکم دیا گیا، اور جو لوگ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے ان کی طرف ہلکی سی تنبیہ کر دی گئی، اس بات کی طرف کیا ان کے دلوں پر تالے تو نہیں کہ جو قرآن مجید کو سمجھتے نہیں، ان کے دل بند تو نہیں؟ اس لیے کہ اس کے معانی تو اس کے دل میں نہیں اترتے جن کا دل بند ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ تفکر قرآن، تدبر قرآن، قرآن مجید کا مقصود اور مطلوب ہے، اور اس کو سمجھنا یہ قرآن مجید میں خود اس کی ترغیب ہے، اور نہ سمجھنے پر دلوں پر تالے لگنے اور دلوں پر مہر لگنے کی گویا زجر و تنبیہ ہے۔ اسی لیے ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، کہتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 78 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب کو جانتے نہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب کی صرف زبانی تلاوت تو کرتے ہیں، لیکن کتاب کو سمجھنا اور اس میں غور و فکر کر کے پڑھنا وہ یہ اہتمام نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کتاب کو جانتے نہیں، یعنی کتاب میں غور و فکر نہیں کرتے۔ موجودہ زمانے میں بھی اس کی طرف سے بڑی بے توجہی بڑوں کی طرف سے بھی چھوٹوں کی طرف سے بھی دیکھنے میں آ رہی تھی کہ بھئی تلاوت کا اہتمام ہے، صحت ادائیگی کا اہتمام ہے، تجوید کا اہتمام ہے، ٹیوشن کے ذریعے بچوں کو تلاوت قرآن مجید کے سکھانے کا اہتمام ہے، لیکن قرآن مجید کی فہم کا اہتمام اور اس کا انتظام یا اس کی فکر دیکھنے میں نہیں آئی۔ اسی لیے ضرورت محسوس کی گئی کہ کچھ ایسا نظام بنایا جائے جس کے ذریعے خواتین کے اندر، بڑوں کے اندر قرآن مجید کا شعور بیدار کیا جائے۔
آپ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر کثرت تلاوت کا اہتمام فرماتے وہاں پر قرآن مجید کے پر غور و فکر اور قرآن مجید کو سمجھنے کا بھی اہتمام کرتے، اور اس کی طرف توجہ دلاتے ہوئے حضور نے ایک عجیب و غریب بشارت اور خوشخبری دی کہ جو لوگ قرآن مجید سمجھ کر پڑھتے ہیں، قرآن مجید سمجھ کر پڑھتے ہیں اور قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کے لیے ایک جا جمع ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2699 نمبر والی حدیث ہے، جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں لوگ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اسے آپس میں سمجھیں اور اس کا مذاکرہ کریں تو ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے اطمینان اور سکون نازل ہوتا ہے، رحمت الہی ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ یہ فضیلت آپ نے قرآن مجید کے سمجھ کر پڑھنے والوں سے متعلق ارشاد فرمائی۔ اسی طریقے سے آپ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کی کیفیت سن رکھی ہوگی کہ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں کھڑے ہوئے اور ایک آیت کو صبح صادق تک دہراتے رہے، اور وہ آیت تھی ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اے اللہ، اگر آپ انسانوں کو، لوگوں کو عذاب دیتے ہیں تو یہ تیرے بندے ہیں، وإن تغفر لهم یعنی تیرے بندے ہیں، تیرا اختیار ہے، تو مالک ہے ان کا، چاہے تو عذاب دے دے، تو تیرے بندے ہیں یہ، وإن تغفر لهم اور اگر تو ان کو بخش دے فإنك أنت العزيز الحكيم تو اس پر قادر ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ حدیث میں جو بات کہی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، اور صبح تک یہی آیت پڑھتے رہے، صبح تک یہی آیت کا تلاوت فرماتے رہنا کیا صرف تلاوتاً تھا یا فہماً تھا، سمجھ کر پڑھنے کا تھا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے معانی پر غور کرتے رہے اور اس کے معانی و مفاہیم جو آپ کے دل میں اترتے جا رہے تھے، یا اس کی معنویت جو آپ کے دل میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا جو آپ کا معنی کا استحضار تھا، اسی معنی کے استحضار کی وجہ سے آپ اس کو بار بار پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اسی لیے تدبر قرآن کا، تفکر قرآن کا اہتمام بڑا ضروری ہے۔ ایک ہے الفاظ جان لینا، دوسرے ہے ان الفاظ کے معانی اور مفاہیم کو جان لینا۔ آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں دیکھا جاتا کہ الفاظ پر قناعت کر لی گئی ہو، الفاظ پر اکتفا کر لیا گیا ہو۔ مثال کے طور پر کسی نے آپ کو خط لکھا ایسی زبان میں جس زبان کو آپ نہ جانتے ہو۔ مثال کے طور پر ہم ہندوستانی ہونے کے اعتبار سے کسی نے ہماری جانب انگلش زبان میں خط لکھا اور ہم انگلش زبان سے ناواقف ہوں، تو ہم نے خط لیا اور اس خط کو چھوٹے موٹے مختصر سے جس قدر بھی ہماری انگلش کی سطح تھی اس کے اعتبار سے ہم نے اس کو پڑھ لیا اور پھر اس کو بند کر کے رکھ دیا۔ کسی نے بھی ایسا نہ کیا ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی الفاظ پڑھ لیے گئے لیکن اس کے معنی معلوم نہیں۔ جب تک خط کے معنی معلوم نہ ہوں گے اس وقت تک ہم بے چین ہوں گے، انتظار کریں گے، زبان جاننے والے کا انتظار کریں گے کہ کسی زبان جاننے والے کو ہم خط پڑھائیں، اس کو بتائیں اور اس سے پوچھیں کہ بھئی اس خط میں کیا کہا گیا۔ اسی طریقے سے کسی آفس میں، کسی ایمبیسی میں کوئی آپ لیٹر دیں، درخواست دیں اور وہاں سے کوئی جواب آئے اور زبان ایسی زبان میں جواب آئے کہ اس زبان سے آپ ناواقف ہوں، تو ایسا نہیں کرتے ہیں کہ وہ لیٹر لے لیں اور رکھ لیں جب تک کہ اس کو سمجھ نہ لیں۔ آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ جب ہمارے پاس آنے والا ایک خط جو ہمارے دوست کا ہو یا جو کسی ہمارے محکمے کی طرف سے آیا ہوا ہو اور اس کو سمجھے بغیر ہم نہیں رہتے، کیوں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ الفاظ سے بات پوری نہیں ہوگی جب تک کہ میں اس کے معنی اور مطلب کو نہیں سمجھوں گا۔ بس اسی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ کلام الہی ہمارے پاس پہنچا لیکن ہم نے اس کی الفاظ پر اکتفا کر لیا اور اس کے فہم کی طرف اور اس کے سمجھنے کی طرف، اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی طرف ہم نے توجہ نہ دی، تو سمجھ لو کہ یہ حال اسی طریقے سے ہو گیا کہ ہم نے کسی کا خط لیا اور اس کے الفاظ پڑھ کر بس اس کو بند کر دیا، معنی اور مطلب سمجھے بغیر، اس لیے کہ اس سے تو مقصود حاصل نہ ہوا۔ کچھ رویہ ہمارا بھی قرآن مجید کے ساتھ ایسا ہی ہے کہ بس اس کے ظاہر پر قناعت کر بیٹھ گئے، جبکہ مقصود تو قرآن مجید کا دونوں ہے کہ الفاظ بھی مقصود ہیں اور معانی بھی مقصود ہے، اور یہی قرآن مجید کی تعریف بھی ہے، وہ النظم والمعانی جميعا۔ قرآن مجید الفاظ و معانی دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔
اسی لیے بڑے اہتمام سے اس درس میں شریک ہو کر قرآن مجید کو سمجھنے کا اہتمام کرنا ہے، اور قرآن مجید سے تعلق بڑھانے کے لیے اور اس سے محبت پیدا کرنے کے لیے اور قرآن مجید کو اپنی عملی زندگی میں لانے کے لیے یہ ایک بہترین زرین موقع ہے کہ ہم اس سے استفادہ کریں، اس درس سے، اور پوری توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، آداب کی رعایت کرتے ہوئے اس درس کو سننے کا اہتمام کریں۔ تو انشاءاللہ قرآن مجید کا انوار و برکات سے ہمارے سینے منور ہوں گے، اور اس درس کی برکت سے گھرانے کا ماحول بھی تبدیل ہوگا اور اس تبدیلی کے اثرات نمایاں ہوں گے۔ تعلق بالقرآن عجیب و غریب چیز ہے۔ جن حضرات نے بھی قرآن مجید سے اپنا تعلق قائم کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں میں تبدیلی لائی، دینی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی ان کے اندر شادابی اور برکت اور کامیابی اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمائی۔ قرآن مجید سے تعلق بڑا ضروری امر ہے موجودہ زمانے میں، جبکہ اس سلسلے میں بڑی ہی کمی اور کوتاہی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ مجاہدین آزادی میں ایک بہت بڑا نام ہے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ 1916 میں آزادی کی جدوجہد کی خاطر مالٹا کی جیل میں قید کر دیے گئے تھے۔ چند سال جیل میں قید رہنے کے بعد ہندوستان تشریف لائے۔ آپ کے استقبال میں بہت بڑا جلسہ منعقد ہوا، دنیا بھر کے لوگ جمع ہوئے اور بہت بڑا ایک اجتماع ہوا۔ حضرت نے اپنے اس سفر سے واپسی کے بعد خطاب کیا اور اس میں کہا کہ جیل میں نے یہ فیصلہ کیا کہ رہائی کے بعد اب 2 کام کرنا ہے، امت کے اندر، قوم کے اندر 2 کام کرنے ہیں۔ سب لوگ متوجہ ہو گئے کہ وہ شخص جو پوری زندگی اپنی 70 سالہ 80 سالہ زندگی قرآن و سنت کی خدمت میں گزار دیا، اور پھر ابھی طویل قید والی زندگی گزار کر واپس آنے کے بعد انہوں نے کیا محسوس کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب بچی کچی زندگی صرف 2 کاموں میں صرف کرنی ہے، بچی کچی زندگی صرف 2 کاموں میں صرف کرنی ہے۔ بڑے بڑے علماء متوجہ ہو گئے حضرت کی بات کی طرف کہ حضرت کی گویا زندگی کا یہ نچوڑ حضرت پیش کر رہے تھے، حضرت کی زندگی کا پورا نچوڑ پیش کر رہے تھے۔ حضرت نے کہا کہ میں نے یہ تہیہ کیا، میں نے عزم کیا کہ رہائی کے بعد میں 2 کام کروں گا۔ ایک کہ قرآن مجید سے تعلق اور قرآن مجید کی خدمت اور قرآن مجید سے جوڑنا لوگوں کو، کہ مسلمانوں کا ایک ایک گھر قرآن مجید سے وابستہ ہو جائے۔ میرا یہ ایک ہدف ہے، میرا ایک منصوبہ ہے کہ ہر گھر تک، ہر فرد تک قرآن مجید کا پیغام پہنچے۔ اور دوسرا یہ کہ امت میں اتحاد و اتفاق پیدا کیا جائے۔ میرے یہ 2 مشن ہیں۔ اب بچی کچی زندگی اسی پر میں وقف کرنا چاہتا ہوں۔ واقعتاً بات سمجھ میں بھی آتی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے جس سے تعلق کی بنیاد پر ہی قومیں ترقی پاتی ہیں، اور اتحاد ہی وہ قوت و طاقت ہے جس سے منصوبے پورے ہوتے ہیں اور منزلیں آسان ہوتی ہیں۔ کسی بھی ملت اور قوم کو بلندی اگر حاصل کرنا ہے تو پھر اس میں اتحاد و اتفاق ضروری ہے۔ تو اسی طریقے سے مسلمانوں کے لیے عروج کے لیے، ترقی کے لیے اور کامیابی کے لیے یہی 2 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ امت مسلمہ کا قرآن مجید سے خصوصی تعلق ہو، گہرا تعلق ہو، اور پھر ان کے درمیان اتحاد و اتفاق ہو، تو پھر ایسی صورت میں مسلمانوں کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ قرآن مجید کے علوم کی وجہ سے، قرآن مجید سے تعلق کی وجہ سے ان کے اندر ایمانی حرارت، عملی زندگی میں صالحیت بھی ہوگی، اور پھر اتحاد و اتفاق کی وجہ سے ایک سیاسی قوت ہوگی جس کی وجہ سے وہ عالم اسلام پر اور اس کائنات پر، اس دنیا پر اپنی سیاست، حکومت اور اپنا رعب و دبدبہ قائم فرما سکتے ہیں۔ یہی حل ہے آج امت مسلمہ کے عروج پانے کی، کہ اگر مسلم امہ اپنی کھوئی ہوئی عزت اگر دوبارہ واپس لانا چاہتے ہیں تو پھر یہی 2 حل ہیں مسلمانوں کے پاس، کہ ان کا تعلق قرآن مجید سے ہو، اور دوسرے کہ ان کے صفوں میں اتحاد ہو۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کے ذریعے قومیں بلندی پاتی ہیں، اور یہی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے قومیں ذلیل ہو جاتی ہیں۔ کیا معنی ہے اس کا؟ معنی اس کا یہ ہے کہ جس قوم نے، جب امت مسلمہ قرآن مجید سے اپنا تعلق استوار کرے گی تو عروج کو پہنچے گی، اور جب قرآن مجید سے تعلق توڑے گی تو پھر زوال پذیر ہو جائے گی۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن مجید سے گہرا تعلق ہو، الفاظ کے اعتبار سے بھی، معانی کے اعتبار سے بھی، اور اس پر عمل کرنے کے اعتبار سے بھی۔ جتنا گہرا تعلق اس سے ہوگا اسی قدر قرآن مجید سے کے فیوز و برکات اس کی زندگی میں آدمی محسوس کرے گا اور دینی اور دنیاوی برکات کو سمیٹے گا۔
ابتدائی اس گفتگو کے بعد ہم درس قرآن کے باضابطہ آغاز کرنے کے لیے سورہ فاتحہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے درس سے پہلے ابتدائی ایک دو باتیں ضروری طور پر عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ ہمارے اساتذہ کا معمول رہا کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر سے پہلے قرآن مجید کا تعارف اور وحی سے متعلق کچھ ضروری باتیں ارشاد فرماتے تھے، اس لیے کہ قرآن مجید وحی کے ذریعے نازل ہوئی تو تھوڑا سا وحی کے سلسلے میں بھی کچھ تفصیلات جان لینا اور احادیث میں وحی سے متعلق جو باتیں آئی ہیں اس کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرنا، یہ ہمارے علم میں اضافے کا سبب ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی مکمل تعریف کیا ہے، قرآن مجید کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید کی تعریف ہے القرآن والمنزل علی الرسول المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ قرآن مجید وہ کلام ہے، وہ وحی ہے جو رسول پر اتاری گئی۔ قرآن مجید وہ وحی ہے یا وہ کلام ہے جو رسول پر اتارا گیا۔ المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کو ایک نسل نے دوسری نسل تک اور ایک طبقے نے دوسرے طبقے تک اس کو نقل کیا ہو بغیر کسی شبہ کے۔ یہ قرآن مجید کی تعریف ہوئی۔ المنزل علی الرسول کہ وہ کلام جو رسول پر اتارا گیا، المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ، اور وہ کلام جس کو نقل کیا گیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ایک نسل نے دوسری نسل تک، دوسری نسل نے تیسری نسل تک، ایک طبقے نے دوسرے طبقے تک اور دوسرے طبقے نے تیسرے طبقے تک۔ یہاں پر ایک فرق بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن میں اور حدیث میں یہ بنیادی فرق ہے کہ قرآن مجید اور حدیث شریفہ میں حدیث ایک ایک فرد کے ذریعے، استاد شاگرد کے ذریعے، پھر شاگرد شاگرد کے ذریعے، پھر اس کا شاگرد شاگرد کے ذریعے، اس طرح نقل ہوتے ہوئے احادیث شریفہ آئی۔ لیکن قرآن مجید جو نقل ہو کر ہم تک پہنچا اس 15ویں صدی تک، یہ ایک فرد کے ذریعے نہیں پہنچا بلکہ افراد امت کے ذریعے پہنچا، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا پورا طبقہ پہنچایا ہے تابعین تک، اور تابعین کے پورے طبقے نے پہنچایا ہے طبع تابعین تک، اور طبع تابعین کے طبقے نے پورا پہنچایا ہے اس کو بعد والی نسلوں تک۔ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلی صدی والوں نے اس کو محفوظ کر کے منتقل کر دیا دوسری صدی والوں تک، اور دوسری صدی والوں نے لے کر اس کو منتقل کر دیا تیسری صدی والوں تک، اور قرآن مجید اس طرح ہوتے ہوتے ہم تک پہنچا۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں سند بتائی جا سکتی ہے کہ یہ حدیث میں نے فلاں استاد سے سنی، اور فلاں استاد نے فلاں سے سنی، فلاں استاد نے فلاں سے سنی، فلاں استاد نے فلاں سے سنی، لیکن قرآن مجید کی آیات سے متعلق یہ سند نہیں بتائی جاتی کہ یہ آیت مجھ کو فلاں سے پہنچی، پھر وہ کہے کہ وہ آیت مجھ کو فلاں سے پہنچی، اور وہ کہے کہ مجھ کو یہ آیت فلاں سے پہنچی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا عجیب و غریب نظام بنایا کہ اس کے ذریعے اس کو ایک فرد کے ذریعے نہیں بلکہ پورے امت مسلمہ کے ایک طبقے کے ذریعے دوسرے طبقے تک، اور دوسرے طبقے سے تیسرے طبقے تک اس کو پہنچایا۔ اسی کو کہتے ہیں جو میں نے لفظ کہا المنقول عنہ نقلا متواترا، نقل متواتر کے طور پر اس کو منتقل کیا گیا۔ اسی لیے اس میں سند افرادی سند نہیں آتی، طبقہ در طبقہ، طبقہ در طبقہ، نسل در نسل، صدی در صدی سے یہ کلام مجید ہم تک پہنچا، اور پھر اس طریقے سے اس کو منتقل کیا گیا ایک نسل سے دوسری نسل تک کہ اس کا عجیب و غریب نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ اس کے حفاظت کے لیے اور اس کی منتقلی کے لیے ہر طبقے میں قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے رکھا، بڑوں میں بھی رکھا، بوڑھوں میں بھی، جوانوں میں بھی، بچوں میں بھی، عورتوں میں بھی، مردوں میں بھی، کتابت کے ذریعے بھی، حفظ کے ذریعے بھی، ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے محفوظ رکھنے کے لیے اور دوسری نسلوں تک اور دوسرے طبقے تک اور دوسری صدی تک کے لوگوں کو پہنچانے کے لیے پوری ہر وہ سبب اختیار کر لیا گیا، اس کی کوشش، ہر وہ سبب جوڑ دیا گیا قرآن مجید کی حفاظت کے لیے جو اس کے لیے ضروری ہے، اور ہر طبقے نے اس کو منتقل کیا اور محفوظ کیا۔ دوسرا یہ کہ قرآن مجید کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن قراء سے ہے، قرآن قراء سے ہے، قراء کے معنی آتے ہیں پڑھنا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ کلام جس کو بار بار پڑھا جائے، اسی وجہ سے اس کا نام قرآن مجید ہے۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ قراء کے معنی آتے ہیں جمع کے، یعنی جمع کرنا، یعنی چونکہ 23 سالہ عرصے میں جو آہستہ آہستہ اتارا گیا، اس کو یکجا کیا گیا، اس کو جمع کر دیا گیا،
تو ان دو مناسبتوں سے اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید سے متعلقہ معلومات ہے جو علمی اضافے کے لیے پیش کی جا رہی ہے کہ قرآن کے ڈکشنری کے اعتبار سے معنی کیا ہوتے ہیں اور قرآن مجید کی اصطلاحی تعریف کیا ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید کے جو ڈکشنری کے اعتبار سے جو معنی ہوتے ہیں وہ پڑھنے کے ہیں یا جمع کرنے کے ہیں، اور کتابی اعتبار سے، اصطلاحی اعتبار سے قرآن مجید کی جو تعریف ہوتی ہے وہ یہ ہے: المنزل علی الرسول المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ۔ قرآن مجید وحی کے ذریعے نازل ہوئی، قرآن مجید وحی کے ذریعے نازل ہوئی۔ وحی ہے کیا؟ وحی ہے کیا؟ وحی کسے کہتے ہیں، اور وحی کس طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی، کن کن طریقوں سے آتی تھی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بات پہنچائی جاتی تھی۔ اجمالی طور پر ہم اتنی بات جانتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے قرآن مجید پہنچایا جاتا تھا، اور آپ کے اسی پہنچانے کے عمل کو وحی کہتے ہیں۔ لیکن اس کی بھی بڑی تاریخ ہے۔ انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم تفصیل کے ساتھ وحی کی تاریخ کو اور وحی کے طریقوں کو سنیں گے، سمجھیں گے، اور اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات کی انشاءاللہ تفسیر پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔